اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات آنے تک، الی غسق اللیل، اندھیرا ہونے تک آپ نماز قائم کریں، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھا کریں۔ تو یہ جو فرمایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر، یعنی زوال کے بعد سے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس آیت میں، اس حصے میں 4 نمازوں کی طرف اشارہ ہو گیا: ظہر، عصر، مغرب، یا مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، اور پھر عشاء۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھا کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے۔ اب حاضری کس کی ہوتی ہے؟ اکثر مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ فجر کی نماز میں قرآن سننے کے لیے اہتمام سے فرشتے آتے ہیں اور وہ قرآن حکیم سنتے ہیں۔ تو یہ مختلف کاموں پر مامور ہوتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں مختلف۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، انسان کی حفاظت کے فرشتے بھی ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں۔ تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ایک تو فجر میں آتے ہیں، دوسرا عصر میں آتے ہیں۔ فجر اور عصر کا یہ وقت ایسا ہے، اس میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں تو ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے، فجر کی، عصر کی، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ فجر کی اور عصر کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ جو فجر پڑھے گا، فجر میں مشقت ہوتی ہے، اٹھنا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے اسی آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت لمبی کرنی چاہیے تاکہ سب کو جماعت مل جائے، کسی کی رکعت فوت نہ ہو، کیونکہ نیند کا، غفلت کا وقت ہوتا ہے اور آرام کا ٹائم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان دماغی طور پر بھی تھوڑا سا معوف سا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز ختم کر کے فارغ ہوں۔ نماز تو آپ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سنت کے مطابق ہو جائے گی نماز، لیکن قرأت اس میں وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ باقی تو نماز ساری سنت کے مطابق ہو جائے گی، لیکن جب سلام آپ پھیریں گے تو سوائے پہلی صف کے نمازیوں کے پیچھے 2 صفیں ہوں، 3 صفیں ہوں، سب کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک ایک رکعت، 2 رکعتیں سب کی نکلی ہوئی ہوں گی، تو یہ اچھا منظر نہیں ہوتا۔ بہترین منظر تو یہ ہے کہ امام سلام پھیرے اور پیچھے ایک آدمی بھی مسبوق نہ ہو جس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہوں، سب کی رکعتیں سب کو ملی ہوئی ہوں۔ چند ہی تو نمازی ہوتے ہیں، چند لوگوں نے آنا ہوتا ہے، کتنی صفیں بھرتی ہیں؟ بہت زیادہ بھی، 2.5 صفیں، 3 صفیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے، 4 صفیں۔ تو جو آنے والے ہیں وہ پہنچ ہی جاتے ہیں اتنی دیر میں، تو سبھی کو رکعت مل ہی جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون قرأت کی ہیں، وہ علماء نے کتابوں میں لکھ دی ہیں، طوال مفصل سے فجر اور ظہر میں جو قرأت ہوگی وہ طوال مفصل سے ہوگی، یعنی جتنی تلاوت فجر میں کی جاتی ہے اتنی ہی تلاوت ظہر کی نماز میں ہے، یہ مسنون ہے۔
اور عصر اور عشاء میں جو تلاوت کی جائے گی وہ اوساط مفصل سے، اور مغرب میں جو تلاوت کی جائے گی وہ قصار مفصل سے۔ تو طوال، اوساط اور قصار، یہ تین حصے ہیں۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے شروع ہو کر سورہ بروج تک، یہ سب طوال مفصل ہے۔ سورہ حجرات سے شروع ہو کر سورہ بروج تک، اس کے بعد سورہ بروج سے لے کے سورہ والضحیٰ تک، یہ اوساط مفصل ہے۔ اور پھر والضحیٰ سے لے کر، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء نے اور چیزیں بتائی ہیں، بعض حضرات نے یہاں سے فرمایا ہے۔ خیر، والضحیٰ کے بعد سے لے کر والناس تک یہ قصار مفصل ہے، یہ مغرب میں پڑھی جائے گی۔ تو جتنی طویل یہ صورتیں ہیں، اگر پورے قرآن سے اتنا ہی حصہ پڑھ لیا جائے، سورہ بقرہ شروع کی، اتنی آیتیں پڑھ لیں جتنی پڑھنا مسنون ہے، تو یہ بھی مسنون قرأت ہی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہیں سورہ حجرات سے لے کے والناس تک ہی فرض نمازوں میں پڑھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اکثر یہی تھا۔ گنجائش ہے قرآن کی اور صورتیں پڑھنے کی، جیسے مغرب میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور پڑھی ہے، لیکن سورہ طور تو یہ طوال مفصل میں سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز میں پڑھ لیں سورہ آل عمران سے چند آیتیں، یا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ سورہ بقرہ سے آپ نے پڑھ لی، تو چند حصہ، یا سورہ مومنون کا آخری حصہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کوئی حرج نہیں، اتنا ہی حصہ آپ نے پڑھا۔ لیکن اگر مغرب میں تھوڑا زیادہ بھی پڑھ لیا تو دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورہ طور پڑھی ہے مغرب کی نماز میں، یہ تو کافی لمبی ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ طور پڑھی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 120 آیتیں پڑھنا یہ مسنون ہے، 60 سے لے کے 120 آیات کی تلاوت کرنا یہ مسنون ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ نماز لمبی نہ کرے، فإن فیہم الضعیف، کیونکہ نمازیوں میں کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، والمریض، بیمار بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف تلاوت کتنی ہو رہی ہے؟ 60 سے 120 آیات۔ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو مسنون عمل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے نمازیں یہی مسنون عمل ہوگا، ورنہ تو پھر وہ مسنون قرات میں جو آدمی شریک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے عذر کی بنا پر وہ مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ کسی کا وضو ہی نہیں ٹھہرتا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم فجر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھ کے یا والضحیٰ پڑھ کر ختم کر دیں ایک دو آدمیوں کی وجہ سے۔ نہیں، سنت قرات تو ثابت ہے اور وہ تو باقی رہے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوا تھا ان سے، عشاء کی نماز میں کیونکہ جذبہ تھا، شوق تھا، قرآن کی فہم تھی، اور کل قیامت کے دن اتنا علم تھا ماشاءاللہ، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل علماء کے جو امیر ہوں گے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو انہوں نے عشاء کی نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے، عشاء کی نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ تو صحابہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے،
بخاری شریف میں موجود ہے یہ واقعہ پورا۔ تو ایک پیچھے سے ایک دو صحابہ یا بعض صحابہ انہوں نے نیت توڑی، کونے میں گئے، اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے باہر۔ تو بعض صحابہ نے کہا یہ تو منافق ہو گئے، تو منافق ہو گئے، تو منافق ہو گئے۔ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے شکایت کی حضرت معاذ بن جبل کی، یا رسول اللہ، ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں اور تھک جاتے ہیں، ہم سے نہیں اتنا لمبا کھڑا ہو جاتا کہ معاذ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں بخاری شریف میں، ایھا الناس انکم منفرون، اے لوگوں تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کے فرمایا افتان انت یا معاذ، فتان کہ فتنے سے، فتنے سے کیا تم فتنہ پیدا کر رہے ہو؟ افتان انت یا معاذ، معاذ فتنہ پیدا کر رہے ہو؟ تو جو لوگ ایسا کام کرتے تھے جب بھی کہ جس سے لوگوں میں انتشار ہو اور فتنہ پیدا ہو، آپس میں توڑ پیدا ہو، تو وہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا۔ بہت بڑا اصول بیان ہوا یہاں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمائی کہ دیکھو یہاں سے یہاں تک پڑھا کرو، سورہ والتین عشاء کی نماز میں پڑھا کرو۔ جب یہ عام طور سے آپ دیکھیں گے جن ائمہ کو معلومات ہیں وہ عشاء کی نماز میں اکثر سورہ والتین والزیتون پڑھیں گے، الم نشرح پڑھیں گے، والضحیٰ پڑھیں گے، شروع میں بھی تلاوت۔ اور وہ میں نے عرض کر ہی دیا پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اتنی ہی مقدار جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب بسا اوقات نمازیوں کو ظہر کی نماز میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ یہ کیا رکوع کیوں نہیں ہو رہا، یہ رکوع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی امام اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہو سمجھ جائیں کہ فقیہ ہے، مفتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیسے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں آپ کی اس مسجد میں میرا جو نماز پڑھانے کا پہلا دن تھا، پہلے دن سے ہی جب بھی میں نے ظہر پڑھائی، جب بھی میں نے فجر جمعے کے دن پڑھائی، مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے الف لام میم سجدہ یا سنت قرات چھوڑی ہو ظہر کی نماز میں۔ ہاں امام کو حکم ہے کہ فجر کی نماز میں جمعے کے دن کبھی کبھار الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر چھوڑ دے، نہ پڑھائے، کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ نہیں پڑھائی۔ اور ویسے بھی جب امام جاتا ہے تو پیچھے نہیں پڑھی جاتی تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوتی ہے لیکن سنت قرات یہی ہے۔ تو الف لام میم سجدہ کی کتنی آیات ہیں؟ 30 آیتیں۔ اور سورہ دہر کی کتنی آیتیں؟ وہ بھی 30 ہیں، تو ٹوٹل 60 بنی۔ اسی سے پتہ چلا کہ جمعے کے دن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے وہ سب سے چھوٹی قرات ہے، سب سے مختصر قرات ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا، ورنہ تو 80 آیات، 120 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ پہلی رکعت میں پوری سورہ حجرات ہو جائے، دوسری رکعت میں چلیں سورہ والضحیٰ ہو گئی، سورہ انفطار ہو گئی، اذا السماء انفطرت، تو یہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم تو ویسے ہی سنت قرات سے بھی کئی مرتبہ کم قرات کرتے ہیں۔ آج جو قرات ہوئی ہے تو یہ سنت کے مطابق تھوڑی ہوئی ہے، یہ سنت قرات جو ہے اس سے کم ہوئی ہے آج جو تلاوت ہوئی ہے۔ تو عام طور سے ہماری تلاوت کم ہی ہوتی ہے۔ جو بھی کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔